بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بہت سی بشارتیں حاصل ہوئیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال کی ثروت برکت بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے پھر وہ دولت اللہ کی راہ میں بھی خوب لٹائی۔ ان کے فضائل و خصائل بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند خاص باتیں کرتاس و کرم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اولاً یہ جان لیجئے کہ یہ خوش بخت صحابی خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا، میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کیوں نہ کروں، جبکہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنی زبان نبوت سے نوید جنت سنائی، جنہوں نے رومہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ غزوہ بدر کو جاتے ہوئے جنہیں آپ نے فرمایا، تم میری بیمار بیٹی کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہو، ہر مجاہد کی طرح تم بدر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور تمہارا مال غنیمت میں برابر کا حصہ ہوگا، جنہیں بطور سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ہاں بھیجا، جن کے لیے بیعت رضوان ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ان چند ابتدائی باتوں کے بعد اصل اعزاز والی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ دور نبوی کی تاریخ میں غزوہ تبوک ایک بہت ہی زیادہ اہم حیثیت رکھتا ہے، جس میں دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ تھی، سفر بھی دور کا تھا، پکی ہوئی فصلوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم چھوڑ کر جا رہے تھے، جن کے ضیاع کا اندیشہ بھی تھا، گرمی کی شدت بھی زوروں پر تھی۔ اس طرح کی صورتحال میں ایک لشکر جرار کے تیار کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے بہت سے اخراجات مطلوب تھے۔ اس موقع پر سپہ سالار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی تعاون کی بھی اپیل کی، اور اس لشکر میں افرادی قوت کو بڑھانے کا بھی حکم صادر فرمایا، تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس غزوے کی تیاری کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے اور بارگاہ رسالت میں دل کھول کر حاضر کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے دربار ضیابار میں حاضر ہو رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سب مال جمع کر کے لا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے مال کا نصف حاضر خدمت کر رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ محنت مزدوری کر کے اپنی اجرت پیش کر رہے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اقیہ چاندی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضری سے شرف یاب ہو رہے ہیں، جو کہ تقریباً 29 کلو وزن بنتا ہے، سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90
وسک 13,500 کلو گرام کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان سب مثالی کرداروں میں ایک کردار نہایت منفرد اور بے حد مثالی تھا، اور وہ یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کئی بار آپ کی خدمت میں اپنا مال لے کر حاضر ہوئے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ سب کچھ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ آپ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کے لیے روانہ ہونا چاہ رہا تھا، جس میں 200 اونٹ تھے، پلان اور کجاوے سمیت۔ یہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور 200 اقیہ یعنی تقریباً 29 کلو چاندی کے برابر حاضر کر دیے۔ پھر دوبارہ آپ نے 100 اونٹ پلان اور کھجاوے سمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اہل ایمان کو مالی امداد کے لیے ترغیب و تشویق دلائی جا رہی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھر سے سونے کے 1000 دینار یعنی 5.5 کلو سونا کے برابر لے کر آئے اور بارگاہ نبوت میں دیوانہ وار نثار کر دیے۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سپہ سالار اعظم حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں 1000 دینار کو ڈال کر فرط مسرت سے الٹ پلٹ رہے تھے اور زبان نبوت سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آسمانی وحی کی ترجمانی کے ساتھ ایک اعزاز کا اعلان فرما رہے تھے۔ اے عثمان رضی اللہ عنہ، آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے عثمان، آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اتنا بڑا عمل جو آپ نے کیا ہے تو اللہ کریم آپ سے اس قدر راضی ہو گیا ہے کہ آئندہ آپ کو ایسے عمل کی جانب نہیں جانے دے گا جو اس کے ہاں پسندیدہ نہ ہو، اور اس کی رضامندی کا ستارہ ہمیشہ آپ کے ماتھے پہ چمکتا رہے گا۔ یوں یہ ایک خاص اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضور کی مبارک زبان نبوت سے آپ کو دلوایا کہ روز قیامت تک لوگ اس پر رشک کرتے رہیں گے۔